بھابھی پلیز آپ ساتھ چلیں نا، میں اکیلے نہیں جا سکتی۔ بھائی نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ 1 ماہ بعد رخصتی ہے میری، اگر میں اکیلے گئی تو وہ میری جان لے لیں گے۔ ناز ساریہ کو چلنے کے لیے منا رہی تھی۔ اس کا اور سعد کا آج باہر آؤٹنگ کا پروگرام تھا، اور وہ جو ساری رات روتی رہی تھی، آنکھیں بھی بوجھل ہو رہی تھیں۔ شوہر کا تھپڑ بار بار آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، مگر وہ وعدے کی پابند تھی۔ اس نے فرما بردار بننا تھا، مار کھا کے بھی مسکرانا تھا۔ وہ مسکرائی، چلوں گی، کیونکہ آگے اس کے بھائی کی خوشی کا سوال تھا، ساتھ حیات کی خوشی تھی۔ وہ بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ساریہ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھی تھی، اور وہ دونوں آگے ہنسے جا رہے تھے، باتیں کیے جا رہے تھے، اور وہ مردہ نظروں سے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سعد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہوں، وہ منمنائی۔ سعد کو اپنی بہن بہت کمزور معلوم ہوئی۔ وہ اپنی بہن کی نس نس سے واقف تھا، اسے لگا وہ روئی ہے۔ تم روئی ہو کیا؟ بھائی کے اتنا صاف کہنے پر وہ جھینپ گئی۔ نہیں، میں روئی تو نہیں ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہوں مجھ سے، گاڑی کو بریک لگی تھی۔ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ساریہ روحان سی ہوئی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ فلک ناز بھی جیسے پریشان ہو گئی تھی۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، وہ بس اتنا ہی بولی اور نظریں چرا گئی۔ سعد تم گاڑی سٹارٹ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آواز کھائی سے آئی تھی، اور سعد جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ سعد نے فلک ناز کی طرف دیکھا، وہ جو ہلکے مہرون رنگ میں ملبوس تھی۔ واؤ یار بیگم، تم پر تو ہر کلر اچھا لگتا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت خوبصورت۔ اچھا؟ ہاں نا، میرے دل سے پوچھو۔ اب میں کیا کہوں تمہیں کہ تم کیا ہو؟ کچھ مت کہو، وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جب بھی کچھ کہتے ہو نا، میرے دل کی رفتار سست ہو جاتی ہے، سانسیں تیز ہو جاتی ہیں۔ وہ نزدیک ہوا، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تو وہ جیسے پزل ہوئی۔ اچھا نا، اسے دور کیا، ہمیشہ پریشان کرتے ہو۔ وہ گاڑی سے اتر گئی تھی، ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ساریہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ سعد کے ساتھ گئی تھی۔ کس کے ساتھ گئی تھی؟ سعد اور فلک کے ساتھ۔ اوہ، ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں؟ میں نے منع کیا تھا نا، تم کیوں ساتھ گئیں؟ میں بھابھی ہوں اس کی، جا سکتی ہوں۔ میں سارا وقت انتظار کرتا رہا کہ تم سے معافی مانگوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، مگر تم ہو کہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتی جا رہی ہو۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ وہ دونوں نہیں ملیں گے، 1 ماہ بعد ان کی رخصتی ہے۔ کوئی اس گھر میں میری بات کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ آپ ظلم کرتے ہیں، آپ غلط کرتے ہیں، اسی لیے کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ وہ پھر سے زبان درازی کر رہی تھی، جس سے اسے سخت نفرت تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ تنگ آ گئی تھی، وہ اس شخص سے پریشان آ گئی تھی۔ تم پھر سے وہی کر رہی ہو جو تم نے کل کیا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ آپ جیسے مرد کبھی خوش نہیں رہتے۔ اچھا؟ وہ آگے بڑھا، اسے سختی سے تھاما اور پیچھے بستر کی طرف دھکیلتا ہوا اس پر جھکا۔ کیا کہا تم نے؟ خوش نہیں رہتا؟ کیوں خوش نہیں رہتا؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ تم اگر مجھے ٹریگر نہ کرو تو ہم دونوں بہت خوش ہیں، بہت عزیز ہو تم مجھے، بہت زیادہ۔ رحمان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ کل رات سے پشیمان ہوں میں، سانسیں نہیں چل رہی میری، اور تم کہتی ہو میں خوش نہیں؟ تم پر ہاتھ اٹھا، میری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی چیز پر افسوس ہے، کسی چیز پر نادم ہوں میں۔ مجھے انا پرست کہتی ہو نا تم، دیکھو میں ایک انا پرست مرد تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ رحمان شاہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے ساریہ کے چہرے پہ گرا تو وہ حیران رہ گئی۔ دونوں کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ بے یقینی کا شکار تھی، اور رحمان محبت کا شکار۔ غلطی ہوئی مجھ سے، تم چیخو چلاؤ کچھ بھی کرو، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ سب سے گری ہوئی حرکت ہوئی ہے۔ اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے وہ بہک رہا تھا، اور وہ چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کیا رحمان شاہ نے اس سے معافی مانگی تھی؟ کیا اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ غلط تھا؟ وہ اس کا لمس اپنے اوپر محسوس کرتی ہوئی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ آنسو بھی وہ اپنے ہونٹوں سے چن رہا تھا، تو جیسے ساریہ حیات کچھ وقت کے لیے سب کچھ بھول گئی تھی۔
تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی ہے۔ رحمان ساریہ پہ گرجا۔ بدتمیزی؟ اور میں نے؟ وہ آگے سے غلط بات کرتی ہیں، ان کا جواب دینے پہ میں بدتمیز کیسے ہو گئی؟ واؤ، اچھا انہوں نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا؟ یہی نہ کہ گھر مت جاؤ، اگلے ہفتے چلی جانا۔ ایک تو تم لڑکیوں کو اگر گھر جانے سے منع کر دو تو منہ بن جاتا ہے۔ میں نے منع کیا ہے تو امی نے بھی وہی بات کہی ہے تم سے۔ رحمان، میں اب آپ سے لڑنا نہیں چاہتی، پلیز۔ میرا سر آلریڈی بہت دکھ رہا ہے۔ اچھا، مجھ سے بات کرنے سے ویسے ہی تمہیں بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ مگر میں اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ ساریہ، اپنی حد میں رہا کرو۔ کیا ہے میری حد؟ وہ چیخی۔ آج اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ بتائیں مجھے، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں ساریہ حیات ہوں۔ آپ شادی کے پہلے دن سے مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے میں کہیں گری پڑی تھی اور مجھے آپ وہاں سے اٹھا کر لائے ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ آپ کی بہن بھی میرے بھائی کے نکاح میں ہے۔ کوئی ایسی حرکت مت کریں جس سے آپ کی بہن کو بھی سروائیو کرنا پڑے۔ میں بری نہیں ہوں، مجھے برا بننے پہ مجبور مت کریں رحمان شاہ کہ میں وہ کروں جو میں نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا؟ وہ آگے بڑھا اور سختی سے اسے بالوں سے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کرو گی تم؟ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کس چیز کی دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ تمہیں لگتا ہے میں ڈروں گا تم سے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے کنٹرول کر سکتی ہو ایسے؟ او ہو، تو اب عورتیں بھی ایسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں گی؟ او مائی گاڈ، وہ تو جیسے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اس کی بات پر۔ رحمان، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد؟ وہ تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے اور بدنامی کیا ہوتی ہے۔ تم یہ بھول گئی ہو کہ مرد ہوں میں، شوہر ہوں میں تمہارا، اور تم میرے ساتھ یوں بات کر سکتی ہو، یوں مجھے دھمکی دے سکتی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ اور کیا بتاؤ گی تم مجھے؟ تم کیا مجھے دھمکی دو گی؟ میں خود دھمکی ہوں تمہارے لیے۔ ڈرو مجھ سے کہ میں کھڑے کھڑے وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ رحمان، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، بس کر جائیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ جیسے چپ ہوا، جیسے ہوش میں آیا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھوں کو سختی سے بند کیا۔ تم میرا صبر آزماتی ہو، مجھے وہ کرنے پہ مجبور کرتی ہو جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ شادی کے پہلے روز سے وہ کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، مگر کر رہے ہیں۔ تب تو میں نے نہیں اکسایا تھا نا آپ کو؟ وہ پھر سے بول رہی تھی اور یہی شاید اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ رحمان شاہ کا اس پر دوبارہ ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ تمہیں کہا ہے نا میں نے، بس کر جاؤ، وہ چیخا۔ تم روکو گی نہیں مجھے اب، تم روک کے دکھاؤ۔ میں رحمان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں، ساریہ حیات خان، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے زمین پر ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ساریہ جس حال میں گھر پہنچی تھی وہ حال دیکھ کر سرمد حیات کا دل پھٹ گیا تھا۔ جو ہوا تھا وہ بہت بڑا ظلم تھا۔ ساتھ یوں تھا جیسے مر گیا ہو۔ بہن کا سسکتا ہوا وجود اسے مرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اٹھا، میں چھوڑوں گا نہیں رحمان کو۔ وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا جب ساریہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ پلٹا۔ بہن سے اس کی آنکھیں ملیں۔ بدلہ لینا چاہتے ہو نا رحمان سے، تو لو بدلہ، مگر ایسے نہیں۔ سرمد حیات، سارا حیات اور سعد اس کی شکل دیکھنے لگے۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ سعد کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ 1 ہفتے بعد رخصتی ہے۔ جیسے وہاں موجود تینوں نفسوں کو بہت کچھ یاد آیا۔ سعد کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ 1 ہفتے کے بعد رخصتی ہوگی، مگر صرف 1 دن کے لیے۔ اگر میں برباد ہوئی ہوں نا بھائی، تو میں رحمان شاہ کی بہن کو بھی آباد نہیں رہنے دوں گی۔ وہ کہتا تھا میں بری عورت ہوں، وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ میں واقعی بری بن گئی ہوں۔ آپ رخصتی کر کے لائیں گے اسے، مگر چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں جان دے دوں گی اپنی۔ پھر 1 ہفتے بعد اسی دن جشن منایا جائے گا۔ آپ کی رخصتی ہے، آپ میرا جنازہ بھی اٹھائیں گے۔ آپ میں سے یہاں کوئی نہ بھولے کہ میں صرف بلی کا بکرا بنی ہوں، صرف آپ کی خوشی کے لیے۔ بھائی، میں نے اس شخص کو 1 سال برداشت کیا ہے، شادی کے اولین روز سے سہا ہے، اس کی فرما بردار رہی ہوں۔ اس کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں ملا سوائے طلاق کے۔ یہ کہتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جیسے فیصلہ ان دونوں پہ چھوڑ دیا، جو کہ بیٹی کی لاش یا بدلہ۔
رحیم شاہ اور فاریہ شاہ سرمد شاہ اور سارا شاہ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بہت شرمندہ ہوں، معافی مانگتے ہوئے، اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہ وہ نہیں جانتے تھے رحمان ایسا کرے گا مگر ان کی بیٹی کو سزا نہ دی جائے۔ تب ہی وہاں موجود سعد بولا، 4 دن بعد رخصتی ہے۔ رحیم شاہ نے اپنے داماد کی طرف دیکھا جو انہیں ایک ہی سال میں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ رخصتی ہوگی، 4 دن بعد ہی ہوگی، یہ کہتا ہوا وہ وہاں بیٹھا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ سرمد حیات اور سارا حیات بیٹے کی پشت دیکھتے رہے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ گیا ہے وہ، رخصتی ضرور ہوگی۔ سرمد حیات کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ سعد جیسے نشے میں تھا۔ تم پی کر آئے ہو؟ نہیں، پینے لگا ہوں، زندگی کھیل گئی ہے ہمارے ساتھ۔ رخصتی کے لیے پھر کیوں مانے ہو؟ وہ فلک ناز تھی، اس کے اندر تک جھانکنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ وہی سوال کر رہی تھی جو کوئی بھی اس وقت کرتا۔ طلاق دے دو گے نا مجھے؟ سعد نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ میری موت، میری دھڑکنیں یاد ہے نا تمہیں؟ یوں تو تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا اور یہ لفظ میں تمہارے منہ سے کبھی نہ سنوں۔ بس یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ 2 دن بعد ہماری رخصتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سعد کی نظر فلک کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہلکے ہلکے رنگوں کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان چوڑیوں کے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ ان رنگوں میں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ ہاتھ آگے کرتا ہوا چومنا چاہتا تھا، اتنا بے اختیار وہ فلک ناز کے معاملے میں، مگر جیسے آنکھوں کے آگے بہن کی روئی ہوئی آنکھیں آ گئی تھیں۔ ساریہ حیات لاش کی طرح پڑی تھی جو بس بھائی کی محبت کے لیے اپنی زندگی کی بازی کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اور اسے کیا ملا تھا؟ شکست، طلاق؟ وہ ہاتھ سختی سے چھوڑ چکا تھا۔ جاؤ گھر جاؤ۔ ناز بھیگی ہوئی آنکھوں سے سعد کا رویہ نوٹ کرتی رہی۔ وہ آنسو وہ چاہ کر بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے نظریں اس کی طرف مرکوز نہیں کیں۔ وہ اترنے لگی تھی جب وہ بولا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ رکی اور ٹھٹکی۔ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ سعد کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ رحیم شاہ نے بیٹے کو بھگا دیا۔ ڈر گئے تھے نا مجھ سے؟ میں نہیں جانتی، وہ واقعی نہیں جانتی تھی۔ اسے تو اچانک سے پتہ چلا تھا کہ رحیم شاہ نے راتوں رات بیٹے کو ملک سے باہر بھیج دیا ہے۔ شاید وہ محتاط تھے اور ٹھیک ہی تھے۔ وہ گاڑی سے اترتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ رخصتی کا فنکشن بہت ہی شایانہ شان انداز میں کیا گیا تھا۔ سرمد حیات نے سب کو مدعو کیا تھا۔ رحیم شاہ بے حد ڈرے ہوئے تھے اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے۔ ان کے بیٹے نے اپنی بہن کی زندگی پہ پاؤں رکھ دیا تھا، چیزوں کو اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جلتے ہوئے انگاروں پہ چلنے جا رہی ہے۔ اب یہ اس کا نصیب تھا کہ یہ سرخ رنگ سرخ ہی رہتا، محبت کی طرح سرخ، گلاب کی طرح سرخ خون نہ بنتا۔ وہ دعا گو ہو رہے تھے، وہ بے حد ڈرے ہوئے تھے۔ تم یوں کمرے میں داخل نہیں ہوگی۔ سعد کی آواز ناز کے کانوں سے ٹکرائی۔ تو کیسے ہوں گی؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ دھڑکن ہو تم میری، جانتی ہو نا؟ جانتی ہوں، اسی لیے پرسکون ہوں۔ سعد اپنی نیلی آنکھوں سے اسے غور سے دیکھنے لگا تو سنہری آنکھیں پٹ پٹائیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بستر پر بٹھایا اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ وہ رنگوں میں سجی تھی، آج مکمل دلہن والا روپ لیے ہوئے تھی۔ یہ دن، اس رات کا تصور کتنے عرصے سے ان دونوں نے رکھا تھا، کتنے خواب سجائے تھے۔ بہن کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے، رخصتی ہوگی، ضرور ہوگی، مگر آپ اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ منمنائی۔ کچھ نہیں۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے؟ وہ اسے کیسے بتاتا؟ وہ تو فلک ناز کو رانیوں کی طرح رکھنا چاہتا تھا، پھولوں میں کھلانا چاہتا تھا، مگر اسے تو اسے اجاڑنا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنی ہمت محسوس نہیں کر رہا تھا کہ اپنی ہی بیوی کو اجاڑ پاتا۔ وہ جو قدم سر جھکائے پیچھے لے رہا تھا، وہ اٹھ کر اسے تھام چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فلک نے ہاتھ سے وہ صاف کیے۔ سعد، رو کیوں رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا، وہ منمنایا۔ آگے بڑھتے ہوئے فلک ناز کو سینے سے لگا لیا۔ وہ خود بھی اس کے سینے سے چپک گئی تھی اور وہ بھی اسے اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔
فلک کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ دلوں کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ کچھ نہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ آگے بڑھتا اسے ایک بہت پیارا نیکلس پہنا رہا تھا۔ منہ دکھائی ہے تمہاری، میری تعریف نہیں کرو گے؟ یہ وہ سوال تھا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ صبح کر لوں گا، ابھی وہ کرنے دو جس کے لیے یہ رات ہے۔ فلک کی آنکھیں گول ہوئیں۔ اچھا؟ اس کے چہرے پہ سوال بھی آئے تھے، مگر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یعنی مجھ سے باتیں نہیں کرو گے آج؟ وہ بہت مان سے بولی تھی۔ سعد کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا، مگر بہن کے آنسو، وہ زندہ لاش وجود اسے ہمت دے گیا تھا، اپنے دل کو اجاڑنے کی ہمت۔ وہ آگے بڑھا، فلک ناز کو اور کوئی موقع نہ دیتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ سعد کے لمس میں سختی آ گئی تھی، وہ بکھرنے لگی۔ وہ اس پہ جھکتا گیا۔ یہ رشتہ ہی ایسا تھا کہ وہ اس کو روکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ فلک نے محسوس کیا تھا کہ اس کے ہر لمس کو، اس کی ہر سختی کو وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ وہ سخت ہوتا تھا، پھر نرم پڑ جاتا تھا، نرم پڑتا تھا، پھر سخت پڑتا تھا، جیسے وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ اور اس کی یہ جنگ فلک نے آسان کی تھی، خود کو اس کے مکمل حوالے کر کے، کوئی بھی احتجاج نہ کر کے۔ اس نے جیسے اپنا آپ مکمل طور پر اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ بھی جیسے بے حد نرم پڑا تھا۔ وہ وجود اس کا اپنا تھا، وہ کیسے اسے تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ اس وجود سے ساتھ حیات کو محبت تھی، ایسی محبت جو ذرا سا پاس ہوتی تھی تو وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ آج تو وہ مکمل پاس تھی، وہ کیسے اس کی بے حرمتی کرتا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساری رات اس پر محبتیں لٹاتا رہا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو وہ بستر پہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے خود کو دیکھتے ہوئی جب کمرے کا دروازہ کھلا، وہ آگے بڑھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، کسی کے بھی دل کو پاگل کرنے کا حسن رکھتا تھا۔ وہ پھر سے جیسے اس کی محبت میں مبتلا ہوئی۔ سامنے کھڑے مرد کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ جو کچھ سخت کہنے والا تھا، کچھ دیر کے لیے رک گیا، پھر جیسے اس نے خود کو سخت کیا اور آگے بڑھا۔ اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فلک ناز کا چہرہ سوالی ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ کمرے سے باہر نکالتے ہوئے وہ اسے ہال تک لایا۔ میں اس سے شاہ حویلی واپس لے رہا ہوں۔ سرمد حیات اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم ہوش میں ہو؟ دیکھو ساریہ اس وقت صدمے میں ہے، مگر میں صدمے میں نہیں ہوں، میں ہوش میں ہوں۔ سرمد اور سعد آپس میں بات کر رہے تھے اور فلک، وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے زندہ مر گئی ہو۔ وہ اس کو چھوڑ کر آنے کی بات کر رہا تھا۔ شادی کی صبح؟ نہیں، وہ جیسے اب سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ وہ سامنے کھڑے اپنے محافظ کو دیکھ رہی تھی، جس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اور شاید وہ ان میں سے کوئی بھی نبھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بھی ایک بزدل اور کمزور مرد تھا، جس کو بدلہ ایک عورت سے ہی لینا تھا۔ وہ ڈگمگائی تو اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کھن کھن کی آواز پہ وہ پلٹا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ سعد اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین میں دھسا تھا۔ وہ رو رہی تھی، مگر بے آواز۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ میں سختی تھی۔ سعد کو اسے گھسیٹنا نہیں پڑا تھا، وہ لاش کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس کے باپ رحیم شاہ کے آگے اسے دھکیلتے ہوئے وہ بولا، حساب برابر ہوا، مگر ایک چیز الگ ہے اس میں آپ کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا، یہ ساری زندگی میرے نام پر یہیں بیٹھی رہے گی۔ رحیم شاہ نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے مر گئے ہوں۔ سعد، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ آپ مجھے جیسا بھی سمجھتے ہوں انکل، میں نے بڑے مان سے آپ کی باتوں پر یقین کیا تھا، اپنی معصوم بہن کو آپ کے گھر کے حوالے کیا تھا۔ کیا کیا آپ نے اور آپ کے بیٹے نے اس کے ساتھ؟ اسے استعمال کرتا رہا جب تک دل نہیں بھرا تب تک۔ شکر منائیں کہ آپ کی بیٹی کو صرف ایک دن میں نے اپنے پاس رکھا ہے، میری بہن 1 سال تھی آپ کے پاس۔ حساب تو ویسے بھی برابر نہیں ہوا، مگر جو عزت افزائی آپ نے کی ہوگی وہ ساری عمر کی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا، کیونکہ وہ فلک کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بدلہ لینا تھا اپنی بہن کا، اور وہ بدلہ لے چکا تھا، بہت برے طریقے سے لے چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا۔ سعد نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔
بہت درد ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کیں، جیسے درد کنٹرول کرنا چاہ رہا ہو۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہال میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ساریہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ گرتا اس سے پہلے ہی ساریہ چیخی تھی، بھائی! وہ بولا، چھوڑ آیا ہوں میں اسے۔ وہ ایسے بولا جیسے مر گیا ہو۔ بدلہ لے لیا ہے میں نے، اب تم مت رونا پلیز۔ میری وجہ سے تم نے قربانی دی تھی نا، آج ساری قربانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ساریہ، آج تمہارے بھائی نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ رو رہا تھا تو ساریہ بھی رو رہی تھی۔ بھائی پلیز خود کو سنبھالیں، کیا ہوا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے یار، میں بدلہ لے تو آیا ہوں، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو محسوس کر رہی ہے وہ مجھ پر گزر رہا ہے۔ ساریہ کو محسوس ہوا ساتھ کی انگلیاں عجیب طریقے سے حرکت کر رہی ہیں، جیسے اسے کوئی دورہ پڑ رہا ہو۔ وہ ہاتھ پیروں کے ساتھ کانپ رہا تھا، پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ سرمد حیات اور سایہ حیات نے آگے بڑھ کر اسے کنٹرول کیا۔ شاید ساتھ حیات کو پینک اٹیک آیا تھا، اپنی زندگی کا پہلا پینک اٹیک۔ فلک ناز اپنے وجود پہ موجود سارے کپڑے پھاڑ چکی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنے اوپر سے ہر رنگ ہٹا چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، جو اس نے اتاری نہیں تھیں، نوچی تھیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے وجود سے ہر رنگ کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس مرد کو اس پر رنگ اچھے لگتے تھے نا، اب وہ رنگ نہیں پہنے گی۔ آج کے بعد فلک ناز کے وجود پر کوئی رنگ نہیں ہوگا۔ میرا بچہ، وہ اپنے بیٹے کے بال سہلاتی ہوئی اس کے رخسار چومنے لگی۔ وہ پیارا سا منہ بنا رہا تھا، ماں کے بھی گال چوم رہا تھا۔ وہ مسکرائی تو بچے کی نیلی آنکھیں مسکرائیں۔ وہ آنکھوں کو دیکھ کر آنکھیں چرا گئی۔ سامنے کھڑا بچہ ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، اسی طرح معصوم، اسی کی طرح دل چرانے جیسا۔ ساحر، اب نانو کے پاس جاؤ، میں آتی ہوں۔ اوکے مما۔ 2 سالہ بچہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ مسکرائی۔ کھڑی ہوئی تو نظر آئینے پر پڑی۔ اس کے خوبصورت بال جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ لائٹ پنک کلر میں ملبوس تھی، بالکل ہلکا پنک۔ چہرے پہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ بھی سونے تھے، وہ ہر طرح سے سونی تھی۔ فلک ناز نے سر جھٹکا، تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیے۔ رحمان شاہ کو اپنے آگے دیکھ کر وہ ٹھٹکی، آپ پھر سے آ گئے؟ معافی مانگنے آیا ہوں یار۔ کتنی دفعہ معافی مانگیں گے بھائی آپ؟ میں کر چکی ہوں معاف آپ کو، پچھلے 2 سال سے آپ یہی کر رہے ہیں۔ مجھ سے معافی مت مانگیں، ساریہ حیات سے معافی مانگیں، جس کے گناہ گار ہیں آپ۔ مردوں کا یہی کام ہوتا ہے نا، عورت کو تباہ کر کے پھر اسے معافی مانگنا۔ تو جائیں ساریہ حیات سے معافی مانگیں، اگر وہ معاف کر دیتی ہے نا تو میں بھی کر دوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح وہی بولی تھی جو بولتی تھی۔ رحمان شاہ شکستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ معافی مانگنے۔ وہ ہنس پڑی۔ 2 سال بعد تمہیں یاد آیا کہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہے؟ میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں زندگی میں۔ 1-2 ماہ بعد میری شادی ہے، ایک اچھے انسان کے ساتھ، ایک غیرت مند مرد کے ساتھ۔ ہاں اس کی بھی انا ہوگی، مگر میں اس کی پارٹنر بنوں گی، ملازم نہیں۔ اس سے ڈروں گی نہیں، کیونکہ ہم دونوں ایکول ہوں گے۔ مجھے معاف کر دو۔ خاموشی میں اس کی بھیگی ہوئی آواز گونجی۔ وہ ہنسی تو آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ کر دیا ہے میں نے معاف۔ آپ معافی مجھ سے نہیں اپنی بہن سے مانگو۔ وہ کہتی ہے میں تم سے معافی مانگوں، اور تم کہتی ہو میں اس سے معافی مانگوں۔ ساریہ ہنس پڑی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے کہا تھا نا میں بری عورت نہیں ہوں، مجھے برا مت بناؤ۔ تم نے مجھے برا بنایا۔ میں وہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو ہوا۔ میں بہت بار معافی مانگ چکی ہوں فلک ناز سے، وہ مجھے معاف نہیں کرتی، اور تمہیں کہتی ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو۔ کتنی عجیب ہوتی ہیں نا ہم عورتیں۔ تم مرد ہمیں برباد کر دیتے ہو اور ہمیں ہی برا بنا دیتے ہو۔ خیر، میں معاف کر چکی ہوں تمہیں، اسی لیے تم جا سکتے ہو۔ وہ 2 سال کا ہو چکا ہے بیٹا، جاؤ اور بات کرو اس سے۔ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے پوتے کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں دادی ہوں اس کی، مگر اس سے مل نہیں پاتی۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم تمہاری اولاد کو پیار کریں۔ ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ کیسی اولاد؟ وہ میری اولاد نہیں ہے، وہ صرف فلک ناز کی اولاد ہے۔ میں نے کیا دیا ہے اس عورت کو؟ جو بھی دیا تکلیف دی،
محبت کا دعوے دار تھا، لعنت ہے میری محبت پر، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ وہ خود کو بددعائیں دینے لگا۔ اللہ رحم کرے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اکلوتے بیٹے ہو تم میرے، کیوں بددعائیں دے رہے ہو خود کو؟ میں فلک ناز کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ سعد حیات نے اپنی بہن کو پوری عزت کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ وہ شادی کے بعد گریس جا رہی تھی، اس کے شوہر کی رہائش وہاں تھی، تو شادی کے بعد اسے بھی وہیں رہنا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، بھائی کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی نہ جانے کیا اس سے بتا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، ہمیشہ خوش رہنا اور بھائی کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ میں معاف کر چکی ہوں بھائی، میں سب کچھ معاف کر چکی ہوں، آپ مجھے بھی معاف کر دیجیے گا۔ میں غم میں تھی، میں بری نہیں ہوں، میں فلک سے بھی معافی مانگ چکی ہوں، وہ مجھے معاف نہیں کرتی، مگر میں آپ دونوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ایک کر دے۔ آپ اسے منا کر اپنے گھر لے آئیے گا۔ وہ روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ رحمان شاہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم تمہیں معاف کر بھی دیں بیٹا تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ہم ماں باپ ہیں، ہمارا کام ہے معاف کرنا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر پلیز واپس چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ میں چلا جاؤں گا بابا، پلیز چلے جاؤ، میری بیٹی کی تکلیفوں میں اضافہ مت بنو، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ فلک ناز کے آگے ایک آخری بار جھکا تھا، بہت رویا تھا، فلک نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ سب کو 2 سالوں سے معافی کر رہی تھی۔ رحمان شاہ دوبارہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا۔ وہ بے گھر ہوا تھا، ماں باپ بہن سب سے دور، وہ لوگ اسے اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ سعد حیات گاڑی ایک طرف روک چکا تھا، تبھی اس کی نظر اس کے برابر میں کھڑی ہوئی گاڑی پر پڑی۔ وہ ٹھٹکا۔ گاڑی کے اندر بیٹھی عورت کہیں سے بھی اسے جانی پہچانی نہ لگی۔ سعد کو محسوس ہوا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کانوں کے پیچھے اڑسے ہوئے۔ وہ ہر رنگ سے پاک تھی، اس کے چہرے پہ کوئی میک اپ نہیں تھا، وہ ہر دکھاوے سے محفوظ تھی۔ سنہری آنکھیں آج بھی اسی طرح چمک رہی تھیں۔ دھوپ کے پڑنے پر وہ ہاتھ آگے رکھ لیتی تھی، تبھی اس کی نظر پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے 2 سال کے بچے پر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ آگے کرتی ہوئی اسے گود میں لے رہی تھی، اس کے گال چومتی ہوئی وہ باری باری اس کی دونوں آنکھیں چومنے لگی، مگر چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ یہ سب کچھ وہ بنا کسی مسکراہٹ کے کر رہی تھی۔ سعد حیات نے فلک ناز شاہ کو ہمیشہ رنگوں میں دیکھا تھا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے وہ رنگ چھین لیا تھا۔ شوہر کے حیات ہوتے ہوئے بھی وہ بے رنگ زندگی گزار رہی تھی۔ سفید رنگ میں ملبوس تھی، وہ سفید جو کفن کا رنگ ہوتا ہے۔ سعد کو محسوس ہوا وہ مر چکا ہے، مگر اس کی قبر کہاں تھی؟ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر گیا تھا، یعنی وہ اسے مار چکی تھی، مرا ہوا تصور کرتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پچھلے 2 سالوں سے ان گنت پینک اٹیک آئے تھے اور آج بھی ویسے ہی کنڈیشن ہو رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا اپنے ہاتھوں کی موومنٹ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، سانس تیز ہو رہی تھی۔ اسے پھر سے پینک اٹیک ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کا سانس بحال ہوا، اٹیک رک گیا، آنسو بہنے لگے تھے۔ اس سے اچھا تھا وہ سچ میں مر جاتا۔ ملازمہ کے نوک کرنے پر فلک ناز نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے، میم آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ سعد حیات آئے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تو بستر پر گری۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ نام لو۔ سعد حیات آئے ہیں میم۔ ملازمہ بھی اٹک رہی تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے اتری۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت بھی کل والے سفید رنگ میں ملبوس تھی، اسی بکھری ہوئی حالت میں۔ سعد کو اپنی کل والی کیفیت پھر سے غالب آتی محسوس ہوئی۔ وہ آگے بڑھی اور سامنے والے صوفے پر انجانوں کی طرح بیٹھ گئی۔ جی فرمائیے، کیا کام ہے آپ کا؟ وہ نیلی آنکھوں سے اسے دل بھر کے دیکھتا رہا، اٹھا اور اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بہت کچھ یاد آیا، وہ شادی کی رات بھی اس کے آگے یوں ہی بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ سامنے بیٹھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے تھامتے ہوئے نیچے بٹھا چکا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، میری جگہ یہیں ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ مگر آپ ہیں کون؟
سعد کی ایک سسکی گونجی، اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ظلم؟ میں نے کیا کیا ہے ظلم سعد صاحب؟ ظلم کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ظلم مت کرو۔ اس سے اچھا تھا تم مجھے نکاح سے پہلے ہی رسوا کر لیتے، کم سے کم نکاح کو گالی تو نہ دیتے۔ تم نے تو صرف ہماری شادی کو نہیں، ہماری محبت کو بھی گالی دی۔ تم مجھے کہہ دیتے تمہیں رخصت کروانے نہیں آؤں گا، میں ساری زندگی تمہارے نام پر اس گھر میں بیٹھی رہتی۔ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی لیے اب چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارا کچھ نہیں سوائے اس کھوکھلے وجود کے جو تمہارے نام ہے، اور اگر چاہو تو یہ کھوکھلا نام بھی مجھ سے لے لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنی قبر بنا چکی ہوں۔ فلک ناز کا انتقال 2 سال پہلے ہی ہو چکا ہے، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ پلیز ایسی باتیں مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ تم مر جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئندہ میرے گھر مت آنا، یہ قبرستان ہے، یہاں کوئی مسکراتا نہیں ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور اس خالی ہال میں سعد حیات کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل رحمان شاہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ رحمان شاہ نے نظریں چرائیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کیسے معاف کر دوں؟ تم نے کیا کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ؟ ہاں میرا بیٹا برا تھا، لیکن تم نے اس کا بدلہ میری بیٹی سے لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھا، بس مجھے ایک موقع اور دے دیں پلیز۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ رحمان شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے، کیونکہ جو بھی تھا وہ جانتے تھے کہ وہ کتنا بھی غلط تھا، مگر اس کی خوشیاں اسی مرد میں تھیں۔ وہ رحمان شاہ کی اجازت کے ساتھ شاہ ہاؤس میں ہی رہنے لگا تھا۔ یہ بات فلک ناز شاہ کو بے حد ناگوار گزری تھی۔ وہ چیخی تھی، باپ پر چلائی تھی، احتجاج کیا تھا، مگر وہ خاموش بت بنے رہے تھے۔ اس کمرے میں کیا کر رہے ہو تم؟ یہیں رہوں گا آج کے بعد۔ دیکھو بابا نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، میں نے نہیں دی۔ میں معاف نہیں کروں گی، اور دور ہٹو میرے بیٹے سے، یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ اچھا؟ وہ ہنس پڑی۔ جانتے بھی ہو یہ کیسے پیدا ہوا؟ ویسے تم جتنا برا بھلا مجھے کہہ سکتی ہو کہہ لو، سامنے ہی ہوں، بے شک میرا قتل کر دو، تمہیں میرا قتل بھی معاف ہے۔ تم ساتھ رہے تو میں تمہارا قتل بھی کر سکتی ہوں۔ کر دو، کس نے منع کیا ہے؟ سعد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں زندہ ہوں کب کہ تم مارنا چاہتی ہو، مرے ہوئے کو ہی مارنا ہے تو مجھے دوسری موت بھی قبول ہے۔ تمہیں لگتا ہے اس دن صرف تم مری تھیں، تمہارے ساتھ میں بھی مر گیا تھا، آج تک نہیں ٹھیک ہو پایا۔ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، مجھے یہ سب نہیں سننا۔ وہ اٹھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کہیں نہیں جاؤں گا میں۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگا کے تھپکنے لگا۔ میں تمہارا سکون بنوں گا۔ وہ سسک رہی تھی اور سعد اسے تھپک رہا تھا۔ یہ کس کے لیے لائے ہو؟ میں رنگ نہیں پہنتی۔ پہننے پڑیں گے کیونکہ شادی شدہ ہو تم۔ یہ دیکھو میری طرف اتنا خوبصورت شوہر ہے تمہارا۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ او مائی گاڈ، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا اتنا حسین شوہر ہے، مگر مسٹر مجھے آپ کے وجود میں یا اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ اسے زبردستی پکڑ کر رنگوں بھری چوڑیاں پہنا چکا تھا اور کپڑے بھی پہننے پر مجبور کر چکا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو بیگم۔ اتنے سالوں بعد اس کے منہ سے لفظ بیگم سن کر دل دھڑکا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں سے غصے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں پھلا ہوا چہرہ اسے بے حد پیارا لگا۔ وہ سر کو تسلیم خم کر گیا تھا۔ میں غلام ہوں تمہارا، جیسے چاہو گی کہو گی ویسے ہی کروں گا، بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو کپڑے لایا ہوں نا، آج کے بعد تم وہی پہنو گی، ورنہ اسی طرح پہناؤں گا۔ وہ واقعی رنگ پہننے لگی تھی، کیونکہ ڈر گئی تھی کہیں وہ پھر سے اسے خود ہی نہ پہنانے لگ جائے۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی خود ہی کر لیا کرتی تھی۔ وہ اب سوتا بھی اس کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ تھا۔ وہ بہت چیخی چلائی مگر وہ نہیں مانا۔ جب وہ سو جاتا، آنکھیں بند ہوتی تو بڑبڑاتی، معصوم بنتا ہے مگر ہے نہیں، اور وہ مسکرا دیتا، میں سب سن رہا ہوں، اور وہ جھینپ جاتی۔ وہ اپنے بیٹے ساحر کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ وہ باپ کے ساتھ ایک ہی ماہ میں بہت مانوس ہو گیا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، اس کے لیے گھلنا ملنا آسان تھا، اسے بس پیار چاہیے تھا۔ سعد ناز کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ اس نے اس کے بیٹے کو کم سے کم اس کے باپ کا درجہ تو دیا ہوا تھا، اسے بتایا ہوا تھا کہ سعد اس کا باپ ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور تم اس کے باپ ہو۔
لیکن اس بھول میں مت رہنا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں کچھ نہیں بھولی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں زہر دے دوں۔ وہ مسکرایا، آگے بڑھا اور اس کو دونوں بازوؤں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا، خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو زہر لا دیتا ہوں نا میں، پلا دو مجھے۔ تو لا دو مجھے زہر، میں پلا دوں گی تمہیں۔ سعد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ٹھیک ہے، لا دوں گا۔ آواز رند گئی تھی، مدھم ہو گئی تھی، فلک کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا اپنی آنکھوں سے لگا گیا تھا، اسے اپنے تھوڑا اور نزدیک کرتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے۔ ہونٹ خود بخود پیشانی سے پھسلتے ہوئے رخسار تک آئے، رخسار سے پھسلتے ہوئے ہونٹوں تک گئے۔ وہ اسے روک نہیں رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس میں کھویا رہا، پھر اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ سعد کو جیسے محسوس ہوا کہ وہ تھی ہی نہیں، وہ روک ہی نہیں رہی تھی، وہ احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ فلک مسکرائی۔ تم چاہتے ہو میں احتجاج کروں، تم چاہتے ہو میں چیخوں چلاؤں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اس کی نظروں میں دیکھنے لگی۔ وہ پوچھ بیٹھا، کیوں؟ ان سب چیزوں کی میری نظروں میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ تم ویسے ہی مجھے تسخیر کر چکے ہو، اپنے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کر کے باپ کے گھر پھینک چکے ہو۔ خیر ہے، یہاں استعمال کرو گے تو اب کہاں پھینکو گے؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ یہ الفاظ بہت بڑے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ پیر مڑنے لگے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پینک اٹیک آتے ہیں۔ یہ کیفیت ساتھ حیات کی اس کے سامنے پہلی بار ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ کمپوز نہیں ہو پا رہا تھا۔ آنکھیں سفید ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے تو وہ پتھر بنی بیٹھی رہی، پھر جیسے اسے محسوس ہوا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ناٹک نہیں کر رہا، وہ سانس نہیں لے پا رہا ہے، اسے سانس بہت مشکل سے آ رہی ہے۔ فلک نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اٹکی۔ کچھ نہیں، وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا۔ سعد کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ یہ وہ پہلا پینک اٹیک تھا جس میں اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ شاید یہ بہت شدید تھا، وہ اسے اپنے اندر بیت چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے سعد؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مگر فلک کو محسوس ہوا تھا کہ وہ نہیں ہے۔ وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا۔ وہ چیخی، سعد! بابا پلیز مجھے کہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رحمان شاہ اس کی تڑپ دیکھ رہے تھے۔ وہ کہتی تھی وہ اس سے محبت نہیں کرتی، نفرت کرتی ہے۔ پھر یہ کیسی نفرت تھی جس میں وہ اتنا تڑپ رہی تھی؟ اب وہ آؤٹ آف ڈینجر ہے مسز سعد۔ خیر، اس کو یہ اٹیکس پچھلے 2 سالوں سے آتے رہے ہیں۔ نوعیت چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے، اکثر اٹیکس ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر وہ یہ پہلی بار بے ہوش ہوئے ہیں۔ ویسے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں ایسے اٹیکس پر۔ فلک کی نظریں بے اختیار سرمد حیات پہ گئیں، جو سر جھکا گئے تھے، جیسے ڈاکٹر سچ کہہ رہے ہوں۔ میں مل سکتی ہوں؟ ہاں، مل سکتی ہیں۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی ہوش میں آ جائیں گے، مگر خیال کریے گا انہیں کوئی اسٹریس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھی شکایت کر رہی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ کیا بتاتا کہ پینک اٹیکس آتے ہیں، مجھے دورے پڑتے ہیں؟ یہ بتاتا؟ تم نہیں سمجھ سکتی میری تکلیف۔ میں صرف تمہارا شوہر نہیں ہوں، میں ایک بھائی بھی ہوں۔ بہن کے آنسو نہیں دیکھ پایا۔ یہ سب ہماری قسمت میں لکھا تھا شاید، مگر تم ٹھیک کہتی ہو، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ تم چھوڑ دو مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ چکا تھا۔ میری اولاد میرے جیسا باپ ڈیزرو نہیں کرتی۔ تمہارے جیسی ماں اس کے لیے کافی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تم دونوں سے دور رہوں۔ وہ 2 سال ان سے دور رہا تھا تو فلک ناز کو لگتا تھا کہ وہ اس کے بغیر ساری زندگی رہ سکتی ہے، مگر وہ چند ماہ ساتھ رہا تھا تو فلک ناز کو لگ رہا تھا کہ اب وہ اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ محبت تو اسے ساتھ حیات سے ہمیشہ سے تھی، مگر اب ساتھ حیات کی عادت ہو گئی تھی، اور وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ دور رہے گا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا مردوں کے لیے پاس آ کر پھر دور چلے جانا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو روا تھے۔ اٹیک سے پہلے والے الفاظ ابھی بھی کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ اتنے اداس کیوں ہیں؟
اداس نہ ہو تو ہم کیا ہوں؟ اور سرمت حیات جیسے گہرے صدمے میں لگتے تھے۔ بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے ہم، غم کے علاوہ اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ معاف کر دیں، لینے تو میں خوشیاں گیا تھا مگر لا نہیں پایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں وہ خوشیاں ڈیزرو کرتا ہوں۔ میں نہیں کرتا بابا۔ میری بیوی بہت خوبصورت انسان ہے، وہ ایک اچھا مرد ڈیزرو کرتی ہے۔ میں وہ اچھا مرد نہیں ہوں۔ وہ مسکرائے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو تم برخوردار، تم اچھے مرد نہیں ہو، مگر کیسے طلاق دو گے اسے؟ طلاق لفظ پر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر وہ اچھا مرد ڈیزرو کرتی ہے تو اچھا مرد اس کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ وہ شاید بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر تمہیں اسے چھوڑنے کے لیے پہلے سے روکنا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، اور آج ہی جا رہی ہے۔ کیا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر 2 منٹ بھی نہیں رکا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ ادھر سے ادھر دوڑتے ہوئے وہ نہیں مل رہی تھی۔ سانسیں روکتے ہوئے، خود پر کوئی بھی کیفیت طاری نہ کرتے ہوئے وہ بس فلک ناز شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ جی کیسے پائے گا؟ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ وہ مڑا اور نظریں ادھر ادھر کیں۔ کوئی نہیں تھا۔ نیچے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ ہاتھ اس کے بیٹے نے تھاما تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ ساحر، بابا۔ وہ مسکرایا اور باپ کے سینے سے لگا۔ مما کہاں ہیں آپ کی؟ مما؟ وہ مڑا اور دوسری طرف دیکھا۔ وہ سامنے ہی بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم جا نہیں سکتی مجھے چھوڑ کر۔ تم نے ہی تو کہا میرے لیے اچھا مرد چاہتے ہو تو وہ ڈھونڈنے کے لیے تو جانا پڑے گا نا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ کیا میں اچھا نہیں ہوں؟ تم بتاؤ تم کیسے مرد ہو؟ میں تمہارے لیے بہت اچھا بن سکتا ہوں۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ مسکرائی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے تم سے کہا تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ وہ اس کا کان پکڑ چکی تھی۔ کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کرو گے؟ وہ ہنس پڑا، روتے روتے اسے گلے لگایا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ وہ مسکرائی اور خود کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔ یہی اس کی اصلی جگہ تھی۔ بے شک اس کے راستے میں کانٹے آئے تھے، مگر پھولوں میں بھی تو کانٹے ہوتے ہیں۔